ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج حدود اور تعزیرات کی بحث پیش کرنی ہے. حد ہے کیا؟ تعزیر کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان کی تعریف کی جائے، پھر جو حدود اور تعزیرات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، اشکال کیے جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کر کے مختصر جواب دینے کے بعد وہ موارد جہاں پہ حد واجب ہے، کون سی حد ہے، حد اور تعزیر میں فرق کیا ہے، یہ کچھ عنوان ہیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. حد کسی بھی گناہ کے لیے وہ سزا ہے جو خالق کائنات نے مقرر کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کی منزلت اور گناہ کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں کتنا نقصان اور ضرر ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سزا معین کی ہے. اب جو بھی شرعی حاکم ہو، اس نے اس سزا کو مجرم پر ثابت ہونے کے بعد نافذ کرنا ہے. یہ حد ہے، اللہ نے معین کی ہے، گناہ کے لیے معین کی ہے، ایک حد مشخص اور معین کی ہے، حاکم شرعی نے اسے نافذ کرنا ہے. اور روایات میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ حد کو مؤخر نہ کرو، حد میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے، حد میں خاندان کو، شخصیت کو، قوم اور علاقے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے تو اس پہ حد جاری ہوگی، یہ اس قبیلے سے ہے تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اس طرح کے امتیازات حد میں ناقابل قبول ہیں. حد جو اللہ نے جس کے لیے معین کی ہے اس پہ جاری ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اقامت حد خیر من مطر 40 صباحا. ایک حد کو نافذ کرنا 40 دن کی بارشوں سے بہتر ہے. مجھے بارش کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، بارش کے کتنے فوائد ہیں، آثار ہیں، لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے اگر کسی ایک مجرم کو سزا مل جائے، ایک علی اعلان گناہ کرنے والے کو جس کا گناہ ثابت ہو جائے، اگر اسے سزا دی جائے تو یہ معاشرے میں امن و امان کا سبب بنے گا، معاشرے میں لوگوں کے درمیان اعتماد بڑھے گا، یعنی معاشرہ پاک، صحیح اور سالم رہے گا. لیکن اگر معاشرے میں علی الاعنان ہونے والے گناہوں پر کوئی توجہ نہ دی جائے، اگر ہر کوئی یہ کہے کہ میرا کیا جائے، تو اس سے معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے وابستہ ہیں.
انسانوں کے معاشرے کی مثال اس کشتی جیسے ہے جس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں. اب وہ اس کشتی میں کوئی بیٹھ کر یہ کہے کہ میں اپنی بیٹھی ہوئی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، کسی کا کیا جائے. جی نہیں، یہاں ہمارے فائدے اور نقصان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. حد کے حوالے سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اسلام نے بہت سخت سزائیں معین کی ہیں. سنگسار کر دینا، پتھر اتنے مارو کہ یہ مر جائے، قتل کر دینا، جلا وطن کر دینا، اتنے کوڑے لگانا، یہ ایسی سزائیں ہیں جو بہت بڑی ہیں. لیکن یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اسلام نے کن چیزوں پر یہ سزا معین کی ہے. یہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو معاشرے میں فساد کا سبب ہے، انسانی اخلاق اور اقدار کی پامالی کا سبب ہیں، معاشرے کے سکون اور آرام کو خراب کرنے کا سبب ہیں، معاشرے میں ناامنی اور بے چینی کے اسباب ہیں. اگر جرم ہو جائے اور مجرم کو سزا نہ دی جائے تو معاشرے کا کیا ہوگا؟ یہ انسانی معاشرہ ہوگا یا جنگل بن جائے گا. اور دوسری طرف یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے اگر یہ سزا رکھی ہے تو اس کے لیے شرائط بھی رکھے ہیں. جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے حوالے سے اگر یہ زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں، عاقل بالغ ہوں، تو انہیں مثلاً سنگسار کیا جائے، اتنے کوڑے لگائے جائیں بعض صورتوں میں. وہاں یہ بھی رکھا ہے کہ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ وہاں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جرم ہے کہ کسی کی طرف جھوٹی نسبت دی جائے. اگر کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی نسبت دے، ثابت کرنے کے بغیر خود اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ کیا؟ یعنی کسی کی طرف ایسے گناہ کی نسبت نہیں دی جا سکتی. ہر ایک کی اپنی عزت ہے، کسی کی عزت سے کھیلا نہیں جا سکتا. تو اسلام نے جہاں سزا سخت رکھی ہے وہاں شرائط بھی رکھے ہیں. چوری کے لیے جو کہا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے لیے شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی چوری کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے. شرائط رکھے ہیں. وہ فقر اور غربت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ایسا نہ کر رہا ہو، قحط کا سال نہ ہو، قحطی کی وجہ سے لوگ مجبور نہ ہوں. دوسرا یہ کہ وہ تالا توڑ دے، کوئی صندوق کا تالا توڑ کر کچھ نکالے، پھر کچھ لوگ اسے دیکھیں، عادل دیکھیں، دیکھ کر گواہی دیں. یہ ایسی شرائط ہیں، کہاں متحقق ہوں گی؟ اگر کوئی واقعاً لوگوں کے سامنے، دو عادل گواہوں کے سامنے کوئی جا کے تالا توڑ کے چوری کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا یہی ہونی چاہیے. جو اپنا احترام خود نہیں رکھنا چاہتا اس کی سزا اس کا اپنا حق ہے. تو بہرحال اسلام نے یہ جو بڑی سزائیں رکھی ہیں یہ معاشرے کو پاک بنانے کے لیے ہیں. ایسے فسادی عناصر معاشرے میں نہ آئیں جو معاشرے میں فساد پیدا کر دیں، معاشرے کو گندہ کر دیں، انسانی اجتماع کو جنگل بنا دیں. یہ سزائیں اس لیے ہیں. زنا کے حوالے سے جو اتنی سخت سزا شریعت نے رکھی ہے اس کی شرائط بھی ایسی ہیں. اگر کوئی صرف احتمال کی بنیاد پر کسی کی طرف نسبت دیتا ہے وہ خود سزا کا حقدار ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ خامخواہ زبانوں پہ لائی جائے. اور پھر اس کی شرط رکھی ہے کہ انہیں دیکھا جائے.
اس طرح دیکھا جائے کہ بالکل واضح اور روشن اور صاف اور شفاف ہو، احتمال کی بنیاد پر، کسی کو ایک ساتھ دیکھنے کی بنیاد پر، کسی کو دروازے سے نکلنے کی بنیاد پر، شک شبہ کی بنیاد پر یہ گناہ ثابت نہیں ہو سکتا، کسی کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اتنے سخت شرائط بھی رکھے ہیں اسلام نے۔ تو علی حال یہ سزائیں معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہیں، انسانوں کے اندر اخلاقی اقدار، انسانی احساسات اور جذبات کو باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ اگر زنا عام ہو جائے تو رشتوں کی کیا اہمیت رہتی ہے، خلوص، پیار، محبت کی کیا اہمیت رہتی ہے۔ اگر یہ چیزیں بازاری بن جائیں تو معاشرے کا سکون برباد ہو جائے گا۔ آج جتنی ہمیں مغرب میں نفسیاتی بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں، یہ سب اسی کی پیداوار ہیں۔ اگر معاشرے میں اخلاقی امنیت نہیں ہوگی تو یہ سب مسائل وہاں پر پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال اسلام نے اگر سخت سزائیں رکھی ہیں تو سخت شرائط بھی رکھی ہیں، اور ساتھ میں اسلام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ پاک اور صاف رہے۔ یہ مختصر عرض کرنے کے بعد چلتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کے لیے حد کو معین کیا گیا ہے۔ چوری ہے، چوری کے لیے حد معین ہے۔ اگر کوئی پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ یہ چوری ثابت بھی ہو جائے حاکم شرع کے پاس، تو اس کی سزا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی 4 انگلیوں کو کاٹا جائے گا، ہاتھ کی انگلیوں کو۔ دوسری مرتبہ اس کا پاؤں وہ کاٹا جائے گا ابھری ہوئی جگہ تک، دوسرا پاؤں ابھری ہوئی جگہ تک کاٹا جائے گا۔ تیسری مرتبہ میں اسے دائمی زندان، پھر بھی وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا تو چوتھی مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں اقتصادی جرائم نہ ہونے پائیں، معاشرہ پاک اور صاف اور سالم رہے، لوگوں کے درمیان بے چینی نہیں ہونے پائے۔ دوسری چیز جس میں حد کو لازم کیا گیا ہے وہ زنا ہے۔ زنا کے لیے مختلف حدود بیان ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت شادی شدہ ہیں اور بیوی یا شوہر ان کے پاس ہیں، وہ جب چاہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتے ہیں، یہ زنا محسنہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ عاقل بالغ شادی شدہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس ہوں اور پھر جا کے عاقل بالغ سے زنا کریں تو اس کے لیے انہیں سنسار کیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے زنا کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے محرم سے زنا کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی زبردستی کسی سے اس قبیح کام کو انجام دیتا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ان 3 موارد کے علاوہ جہاں قتل ہے، پھر زنا محسنہ جہاں سنسار ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی جوان شادی شدہ نہیں ہے اور وہ اس قبیح عمل کو انجام دیتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر 100 کوڑوں کے ساتھ اسے اس جگہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ شراب پینے پر، منشیات کے استعمال پر جو انسان کو مدہوش کر دیں، اسلام نے جنہیں حرام قرار دیا ہے، شراب، اسے اگر کوئی پیتا ہے تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی آ کے کہے کہ بھائی یہاں سزا کیوں رکھی گئی ہے، تو اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ یہ ہمارا وجود، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارے، یہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی نعمتیں ہیں، یہ امانت ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔
ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ خالق کائنات نے منع فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے خدا کی، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ عقل جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، خالق کائنات نے انسان کو جو امتیاز عطا کیا ہے وہ یہی عقل ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان حیوانوں سے، جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، اس سے سزا کا حقدار ہے۔ ایک قیمتی سرمایہ کسی کو دیا جائے اور وہ اسے ضائع کرنے بیٹھے، سب کہیں گے کہ یہ سزا کا حقدار ہے۔ تو یہ عقل اللہ کی نعمت ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسے کام کریں جس سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو دیکھیں اور پھر آج کے ماڈرن اور نئے قوانین کو دیکھیں۔ اگرچہ پھر بھی آج کل یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ شراب پینے والے کو ڈرائیونگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح، لیکن ممنوع قرار نہیں دی گیا کلی طور پر۔ اسلام نے اسے منع کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ جو تمہارے پاس ہے، تم اسے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اگر کوئی دلالی کرتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ کا کام انجام دیتا ہے کہ ایک مرد عورت کو ایک برے کام کے لیے جمع کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، دونوں کے درمیان رابطہ قائم کرانے کے لیے دلالی کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے، تاکہ یہ کام اس طرح نہ ہو سکے۔ اگر یہ دلالی کرنے والا مرد ہے تو اسے 75 کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت اس طرح کا برا کام انجام دے رہی ہے تو اسے بھی 75 کوڑے لگائے جائیں گے۔ محاربہ بھی ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، یعنی اسلحے کے ذریعے سے کسی کو ڈرانا دھمکانا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہے۔ اگر کوئی اسلحے کے ذریعے دوسروں سے کو ڈراتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ معاشرے میں امنیت کو قائم کرنا، امن امان اور لوگوں کے لیے بہترین پرآسائش ماحول فراہم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے۔ جو بھی معاشرے کے امن کو برباد کرنا چاہے اس کی سزا قتل ہے۔ اگر ایک مسلمان اسلام سے دستبردار ہو جائے، خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، پھر سے کافر ہو جائے، اس کے لیے بھی سزا ہے۔ پھر مرتد کی دو قسمیں ہیں۔ مرتد کبھی فطری ہوا کرتا ہے، کبھی ملی ہوا کرتا ہے۔ مرتد فطری یہ ہے کہ جب اس کا نطفہ ماں کے رحم میں منعقد ہوا تو اس وقت اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک مسلمان تھے، یعنی اس پر اسلام کا حکم لاگو ہوتا تھا۔ جو پہلے سے مسلمان ہو، شروع سے مسلمان ہو، پھر اسلام سے منہ موڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، یہ مرتد فطری ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد یہی ہے کہ اسے قتل ہونا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ جو حق کو پہچاننے کے بعد، جو خالق کا اقرار کرنے کے بعد، جو ہدایت اور ہادی کا اقرار کرنے کے بعد پھر انکار کرتا ہے، خالق کی عظمت کا انکار کرتا ہے، خالق کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو ایسی مخلوق کو حق ہی کیا ہے جینے کا جو خالق کے وجود کا انکار کرے ماننے کے بعد۔ اور یہ اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے ہے، اسلام کو مسخرہ بنانے سے بچانے کے لیے ہے۔ نہیں تو آج کہیں گے ہم مسلمان ہیں، کل کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔
یہ ایک سیاسی حکم بھی ہے کہ اسلام کی عظمت کو، اہمیت کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اسلام کی عظمت سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مرتد ملی یعنی پہلے وہ کافر تھا، پھر مسلمان بنا، پھر سے کافر ہو جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، جیسا کہ مرتد فطری میں بھی ایسا ہے کہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، ان کا نکاح ختم ہو گیا، اسے 3 دن مہلت دی جائے گی کہ توبہ کر لو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ 3 دن کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرے، ایک مسلمان عورت کافر بن جائے، یا پہلے کافر تھی پھر مسلمان بنی پھر کافر ہو جائے، مرتدہ چاہے فطریہ ہو چاہے ملیہ ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے گا اور نماز کے وقت اسے سزا دی جائے گی تاکہ اسے اپنی گناہ کی اہمیت کا پتہ چلے۔ یہ حدود کے مختصر احکام تھے۔ حدود کے بعد تعزیرات کا مسئلہ ہے۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حاکم شرع بعض ان گناہوں پر جن پر اللہ نے سزا معین نہیں کی، ان کی روک تھام کے لیے، معاشرے میں امن و امان کے لیے، معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے جو سزا بعض لوگوں کو دیتا ہے اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو تعزیر حاکم شرعی کی طرف سے ہوتی ہے، گناہوں کی روک تھام کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے سدھارنے کے لیے، معاشرے کے امن و امان کے لیے۔ اس کی مقدار اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے۔ حاکم شرعی اپنی تشخیص کے مطابق جس طرح وہ معاشرے کا بھلا سمجھے گا، اس فرد کی تربیت کے لیے بھلا سمجھے گا، اس کی اصلاح کے لیے بہتر جانے گا، اتنی مقدار میں اسے سزا دے گا تاکہ اس شخص کی اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ البتہ یہاں پہ یہ نقطہ قابل اہم ہے کہ تعزیر میں اگرچہ حد معین نہیں ہے، لیکن یہ حد تک اس کی سزا نہیں پہنچے گی۔ یعنی حد میں اگر 80 کوڑے لگ رہے تھے یا 75 کوڑے لگ رہے تھے تو تعزیر میں اتنے نہیں لگانے ہیں، اس سے کم ہی رہے گا، لیکن مقدار معین نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سزا ہے، وہ بھی ایک سزا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ کہ حد کی سزا یعنی حد کی حد معین ہے، اس گناہ پر کتنی سزا ہے۔ تعزیر میں یہ حاکم شرعی کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تشخیص کے مطابق سزا دے گا۔ حد ایک گناہ اور ایک معصیت ہے، اس کے لیے معین سزا ہے، لیکن تعزیر میں لازمی نہیں ہے کہ معصیت بھی ہو۔ مثلا ایک بچہ ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اب یہ عاقل اور بالغ نہیں ہے تو گناہ شمار نہیں ہوگا شرعی طور پر، لیکن حاکم شرعی اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت اگر اس کو ایک سزا دے تو یہ تعزیر ہوگی، لیکن اس نے گناہ تو نہیں کیا شرعی معنی میں۔ تعزیر میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے لیے سزا ہے، چاہے تھوڑی پیے چاہے زیادہ پیے، لیکن تعزیر میں مفسدے کو دیکھتے ہوئے، اس نقصان اور ضرر کو دیکھتے ہوئے اس میں فرق آ سکتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا اثر ہو رہا ہے۔ حد میں کسی کی شخصیت کو، کسی وقت کو، مکان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سزا اس کام کے لیے معین ہے، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی کرے۔ لیکن تعزیر میں ان چیزوں کا اثر ہے، ایک عام شخص کر رہا ہے، ایک ایسا شخص انجام دے رہا ہے جو معاشرے میں ایک اہمیت کا حامل ہے، نام والا ہے، ایک مشہور ہے، ایک احترام والا ہے، ایسے مکان میں انجام دے رہا ہے جو محترم ہے، مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کا کام کر رہا ہے، خدا نخواستہ کسی محترم مقدس جگہ پر، ان تمام چیزوں کا تعزیر کے کم اور زیادہ ہونے میں عمل دخل ہے۔ تعزیر میں توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کام انجام دے جس کی وجہ سے اس پہ تعزیر ہونی چاہیے تھی،
اگر وہ توبہ کر لے حاکم شرعی اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اسے سزا نہیں دی جائے گی. لیکن حد میں ہمیشہ توبہ قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات گناہ ایسے ہیں کہ جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ میں توبہ کی گنجائش نہیں ہوتی اور وہاں پہ توبہ قبول نہیں کی جاتی. تعزیر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق اللہ ہوتا ہے اور کبھی حق الناس. اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے اس پر تعزیر ہے کہ اس نے کسی کی آبرو ریزی کیوں کی ہے، یہ حق الناس ہے. کبھی تعزیر حق اللہ ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اس پہ تعزیر ہے، لیکن یہ تعزیر حق اللہ ہے. کسی شخص کا کوئی حق یہاں پہ تلف نہیں ہوا، یہ حق الناس نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے تعزیر اور حد میں. تعزیر ہر گناہ میں ہوتی ہے. جو بھی گناہ ہو حاکم شرعی اپنی تشخیص کے مطابق اس پہ سزا دے سکتا ہے، لیکن حد کے لیے گناہ معین ہے کہ کس گناہ پر کتنی سزا ہے. تعزیر میں آزاد انسان اور غلام برابر ہیں، جبکہ حد میں کبھی کبھی ان میں فرق ہوتا ہے. یہ کچھ فرق تھے حد اور تعزیر میں. یہ دونوں معاشرے میں امن و امان کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے، معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہیں. اگر گناہوں پہ سزا نہ دی جائے، ان کی روک تھام نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا. انسانی اقدار پامال ہوتے رہیں گے. انسانی احساسات، جذبات، محبت، پیار، خلوص، یہ چیزیں معاشرے سے رخصت ہو جائیں گی. ان سب چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے یہ چیزیں رکھی ہیں. البتہ ان کی شرائط کو بھی بیان کیا ہے کہ کس مورد میں کس طرح کن شرائط کے ساتھ یہ حد جاری ہوگی یا یہ تعزیر اور سزا دی جائے گی. ہمیں اسلام کے ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.